قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، سورہ فتح شریف کی پہلی آیت مبارکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح عطا فرمائی آپ کو، روشن فتح۔ اگرچہ اس آیت مبارکہ میں حضور علیہ السلام کی فتح کا ذکر ہے، تو آیت اور اس کا ترجمہ سن کر آپ سب کے ذہن اس طرف گئے ہوں گے کہ شاید یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہوگی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ آیت مبارکہ فتح مکہ کے موقع پر نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ موقع جو بنیادی طور پر فتح مکہ کا سبب بنا، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا تھا۔ جب صلح ہو چکی اور حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بغیر عمرہ کیے واپس مدینہ منورہ تشریف لے جانے لگے، تو راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو پوری کی پوری ایک ساتھ نازل فرمائی۔ صحابہ کرام پر بڑی قلبی طور پر مایوسی تھی، کیونکہ جو لوگ تاریخ اسلام کا مطالعہ رکھتے ہیں اور انہوں نے صلح حدیبیہ کے نکات پڑھے ہیں، تو بظاہر ایسا لگتا تھا جیسے مسلمانوں نے انتہائی دبے ہوئے انداز میں، انتہائی کمزوری کے اعتراف کے ساتھ اس معاہدے کو کیا ہے، جس کے مرکزی نکات بظاہر بالکل ان کے خلاف تھے، لیکن کیونکہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، کوئی کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تو پھر کس کی مرضی سے کرتے ہیں؟ اللہ کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا یہ محبوب اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ تو وہی گفتگو کرتا ہے جو اس کا رب اس پر وحی فرماتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ سرکار علیہ السلام اللہ کی منشا کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر بات بھی نہیں کرتے، چاہے جائے کہ کوئی کام کرنا۔ تو یہ صلح یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمائی تو بظاہر اس کے مندرجات مسلمانوں کے خلاف تھے بظاہر، تو صحابہ کرام پر بڑی ایک دلی طور پر مایوسی تھی، بجھے ہوئے دل کے ساتھ دو غم تھے، ایک تو یہ کہ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے، حالت احرام میں تھے اور بغیر عمرہ کیے واپس جا رہے تھے، اور دوسرے یہ کہ پھر معاہدہ بظاہر ایسا تھا جس میں مسلمانوں کی کمزوری نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح شریف کی آیات کامل نازل فرمائی، اور سرکار علیہ السلام نے جب ان آیات طیبات کو صحابہ کرام کے سامنے تلاوت فرمایا تو ان کا سارا دکھ، سارا غم رفع ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ ہماری فتح ہے، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں فتح عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس طرح کا مضمون بیان فرمایا ہے کہ واللہ اعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو جب سرکار علیہ السلام نے یہ مضمون سورہ فتح کی آیات کے ان کے سامنے بیان کر دیے تو صحابہ کرام خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی۔ موجودہ ماضی قریب کے حالات میں بھی بعض لوگ یہ کہتے رہے بڑا کمزور معاہدہ کر لیا، بڑی کمزور بات کر لی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے دین کا کام لیتا ہے، خاص طور پہ جب معاملہ ہو ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے خود ان کی امداد و نصرت فرماتا ہے، اور پھر وہ جو کچھ بھی عمل ان سے صادر ہوتا ہے، سچ یہ ہے کہ وہ خود نہیں کرتے، ان سے کروایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جماعت صحابہ انتخاب تھی اللہ کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم جماعت کے ذریعے اسلام کو وہ عظیم کامیابی عطا فرمائی کہ جس کی عظمت کا پرچم آج بھی لہرا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک لہراتا رہے گا۔ اسباب اس کے کچھ یوں ہوئے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے کی تقریر میں بھی عرض کیا تھا، کہ اپنی حیات ظاہری کے مشکل ترین 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں بسر فرمائے۔ سرکار کی حیات ظاہری کے مشکل ترین 13 سال تھے یہ، اور ان میں بھی 3 سال وہ مشکل ترین تھے کہ جس میں قریش نے من حیث القوم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ کوئی شخص ان سے سلام کلام نہیں کرے گا، کوئی ان سے مخاطب نہیں ہوگا، کوئی ان سے سودا خریدے گا نہیں، کوئی ان کو سودا بیچے گا نہیں۔ آپ سوچئے کہ کتنے مشکل حالات کہ ایک معاشرے میں ایک ماحول میں بندہ رہ رہا ہو، اور پھر من حیث القوم سب کی طرف سے یہ بات ہو کہ کوئی اس سے بات نہ کرے، ہر کوئی اسے حقارت سے دیکھے، کوئی اس سے لین دین کرنے کو تیار نہ ہو۔ مشکل ترین حالات تھے۔ شیب ابی طالب ایک مخصوص گھاٹی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو حرمین طیبین کی بار بار زیارت عطا فرمائے۔ اگر آج آپ حرم شریف میں جائیں تو جب آپ صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے دائیں ہاتھ پر جو دروازے صحن کی طرف کھلتے ہیں، جہاں سے سامنے حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت والی جگہ نظر آتی ہے، تو جب آپ اس دروازے سے باہر نکلیں تو آپ کے سیدھے ہاتھ پر ایک بلند پہاڑ ہے جس کے اوپر سرکاری محل بنا ہوا ہے۔ وہ سرکاری مہمان خانہ ہے، بادشاہ کی طرف سے تعمیر کیا ہوا۔ اس کے بالکل پیچھے کی جو جگہ ہے وہ شیب ابی طالب کہلاتی تھی۔ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی جہاں پر سرکار علیہ السلام، ام المؤمنین حضرت خدیجہ اور اپنے دیگر ان مخصوص اور مخلصین کے ساتھ جو اس وقت تک ایمان لا چکے تھے تشریف فرما رہے تھے۔ بہت مشکل حالات تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہجرت عطا فرما دیا۔ بہت مشکل حالات تھے، ظاہر ہے، طرح طرح کی اذیتیں تھیں، طرح طرح کی مشکلات تھیں، ذہنی تکالیف بھی تھیں، جسمانی تکالیف بھی تھیں، معاشی تکالیف بھی تھیں، معاشرتی اذیتیں اور شرمندگیاں بھی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہجرت عطا فرما دیا، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف تشریف فرما ہو گئے۔ سرکار نے ہجرت فرما دی۔ یہ ہجرت بھی سرکار علیہ السلام کے لیے کوئی آسان عمل نہیں تھا۔ میں پہلے کبھی آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ جب سرکار علیہ السلام مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جا رہے تھے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اشک بار آنکھوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے جاتے تھے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے یہ شہر مکہ روئے زمین پر تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ ہر ایک کو اپنا وطن، اپنی جائے پیدائش محبوب ہوتی ہے۔ اے رب کریم، اگر میری قوم مجھے ہجرت پر مجبور نہ کرتی اور تیری بارگاہ سے مجھے حکم ہجرت نہ ملا ہوتا تو میں کبھی بھی اس شہر کو نہیں چھوڑتا، لیکن اب جب کہ تو نے مجھے حکم ہجرت عطا فرما دیا اور میں تیرے حکم سے اس شہر مکہ کو جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے وہاں پہنچا جو جگہ تجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہو۔
سرکار نے اپنے شہر مکہ کے لیے فرمایا کہ مجھے یہ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے تمام شہروں، میرا جائے پیدائش ہے، اب تیرے حکم سے میں جا رہا ہوں تو تو مجھے وہاں پہنچا جو تجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ پتہ چلا کہ مکہ اور مدینہ دونوں انتخاب ہیں، اگر مکہ سرکار کا سب سے محبوب شہر ہے تو مدینہ اللہ کا سب سے محبوب شہر ہے، کیونکہ سرکار نے دعا یہی کی تھی کہ اللہ جو تجھے محبوب ہو وہاں پہنچا، تو اللہ نے اپنے حبیب کو مدینہ پاک پہنچا دیا۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو آج بھی مدینہ ہی ہے، اگر کوئی کسی اور کی بندی ہے تو جو جس کی بندی ہے وہ اس کی محبتیں نبھاتا پھرے۔ الحمدللہ ہم تو سرکار کے غلام اور اللہ کے بندے ہیں، تو ہمیں تو مدینہ پیارا ہے کیونکہ سرکار وہاں تشریف فرما ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب شہر ہے۔ غرض سرکار علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، لیکن کفار اور مشرکین کی جانب سے شرارتیں، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں اور منصوبے ختم نہیں ہوئے، بلکہ مسلسل طرح طرح کے اقدامات کفار اور مشرکین کی جانب سے ہوتے رہے، جس میں اسلام اور مسلمانوں کو اور معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو قتل اور ختم کر دینے کی سازشیں اور منصوبے جاری رہے، یہاں تک کہ کفار نے مسلمانوں پر جنگیں مسلط کی۔ اور آپ سب کے علم میں ہے، میں نے پچھلے جو میں تفصیل کے ساتھ غزوہ بدر کے حوالے سے آپ کی خدمت 4 بڑی جنگیں اور 4 چھوٹی جنگیں اس درمیان میں، یعنی فتح مکہ اور ہجرت کے درمیان 8 سال کا یہ تقریباً وقفہ ہے، اور 8 سال میں تقریباً 8 جنگیں ہوئیں۔ 4 تو بڑی جنگیں ہوئیں، غزوہ بدر ہوئی، پھر اس کے فوراً بعد غزوہ احد ہوئی، پھر اس کے فوراً بعد غزوہ خندق ہوئی، پھر اس کے فوراً بعد غزوہ موتا ہوئی، اور 4 چھوٹی جنگیں اس کے علاوہ ہیں۔ جنگیں میں مسلط ہوتی رہیں، تو چین سے کفار اور مشرکین مسلمانوں کو بیٹھنے دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی خواہش تھی، ان کی کوشش تھی اور ان کی جد و جہد تھی اس بات کے لیے کہ کسی بھی طریقے سے اسلام اور حضور علیہ السلام کو ختم کر دیں معاذ اللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں 2 اعلان فرما چکا تھا۔ ایک، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اور دوسرے، اللہ نے حضور علیہ السلام کو یہ اطمینان عطا فرما دیا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب آپ مطمئن ہو جائیں، اللہ لوگوں سے آپ کی جان کی حفاظت فرمائے۔ یعنی حضور کو یہ گارنٹی دے دی گئی تھی کہ آپ کو دنیا میں کوئی قتل کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا، آپ اپنا کام کیے جائیں۔ تو بڑے مشکل حالات تھے، لیکن سرکار علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے احکامات کی روشنی میں بڑی حکمت عملی سے معاملات کو بہتری کی جانب لے کر آگے بڑھتے رہے۔ ہجرت کے 6 سال آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ جماعت صحابہ کے ساتھ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف فرمائے اور عمرہ ادا فرما رہے۔ جب سرکار علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو سرکار نے بیدار ہو کر یہ خواب صحابہ کرام سے بیان کیا، سب بڑے خوش ہو گئے۔ اچھا، کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے جس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، حضرت ابراہیم نے خواب ہی تو دیکھا تھا نا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، پھر کوئی اور ہوتا تو کیا بیٹے کو ذبح کر دیتا؟ لیکن حضرت ابراہیم کیونکہ اللہ کے نبی تھے اور ان کو پتہ تھا کہ میرا خواب یہ وہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے، لہذا انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اور سعادت مند بیٹے نے بھی کہا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی جان لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بھئی ہم عمرے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام 1400 صحابہ کرام کے ساتھ 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔
اس زمانے کے رواج کے مطابق لوگ سفر میں ہتھیار ساتھ رکھتے تھے، لہٰذا صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہتھیار تھے، رواج تھا، کیونکہ صحرا بھی ہوتے تھے، جنگل بھی ہوتے تھے، یعنی سفر کوئی اس زمانے میں ہائی وے پہ تھوڑی ہوتا تھا، اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ سفر منزلوں کی صورت میں ہوتا تھا، جہاں تھوڑی بہت آبادی ہوئی، جہاں پاری ہوا وہاں پر ٹھہر گئے اور پھر سفر جاری ہو گیا، دن میں سفر کر لیا، رات کو کہیں ٹھہر گئے، تو ہتھیار لے کر چلتے تھے۔ تو صحابہ کرام بھی ظاہر اسی یعنی وقت کے تقاضے کے مطابق ہتھیاروں کے ساتھ ہی تھے۔ اور جب حضور علیہ السلام جماعت صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اہل مکہ کو اس کی خبر مل گئی کہ حضور علیہ السلام 1400 صحابہ کرام کو لے کر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ غزوہ بدر کے انجام اور دیگر غزوات میں پسپائی کے سبب سے کفار قریش پر اسلام اور حضور علیہ السلام کی ہیبت تو موجود تھی، لہذا انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ بہانہ تو ان کا ہے عمرے کا اور یہ آ رہے ہیں ہم پر حملہ کرنے کے لیے، لہذا انہوں نے فوری طور پر اپنے لوگوں کو متحرک کیا اور حضور علیہ السلام کو حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہی حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، کہا کہ نہیں بھئی آپ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میں پھر ایک بار دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت عطا فرمائے۔ یہ حدیبیہ وہی مقام ہے جہاں پر بیت رضوان کا واقعہ پیش آیا تھا، اور حرم شریف سے باہر ہے یہ جگہ۔ جب لوگ عمرے یا حج کے سفر پر جاتے ہیں تو بطور زیارت ان کو وہاں پر لے جایا جاتا ہے، اور جس جگہ سرکار علیہ السلام نے پڑاؤ کیا تھا، جہاں سرکار تشریف فرما ہوئے تھے، جہاں سرکار نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، اس مقام پر آج ایک بہت عظیم الشان مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو مقام بیت رضوان بھی کہتے ہیں اور اس کو مسجد حدیبیہ بھی کہتے ہیں۔ ایک قدیم مسجد پہلے کی بنی ہوئی تھی، وہ پیچھے بنی ہوئی ہے، اس کے کھنڈرات ابھی باقی ہیں، لیکن اسی جگہ پر ایک جدید مسجد بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ بہرحال جو لوگ جاتے ہیں الحمدللہ وہ زیارت اس کی کرتے ہیں، اللہ پاک کے کرم سے اس فقیر نے کئی بار اس کی زیارت کی۔ تو صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر روک دیا گیا، سرکار علیہ السلام ٹھہر گئے، اور پھر باوجود یقین دہانیاں کروانے کے انہوں نے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ حدود حرم میں داخل ہونے دیا جائے حضور علیہ السلام اور جماعت صحابہ کو۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو اپنا ترجمان اور اپنا نمائندہ اور اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ یہ واقعہ آپ حضرات کئی بار سن چکے ہیں، خود میں بھی عرض کر چکا ہوں، اور کیونکہ آپ حضرت عثمان غنی حالت احرام میں تھے اور اہل قریش میں آپ بڑے معزز تھے، تو انہوں نے آپ کا اعزاز کیا اور پیشکش کی کہ عثمان کیونکہ آپ حالت احرام میں بھی ہیں اور اب آپ حرم میں آ بھی چکے ہیں، تو چلیں ایسا کریں آپ عمرہ ادا کر لیں، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے یہ ہے بات ناموس رسالت کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے بات حضور علیہ السلام کے ساتھ ایمان اور اسلام کے تعلق کی، کہ صحابہ کرام کے نزدیک اسلام کس چیز کا نام تھا، عبادت کس کو کہتے تھے، ایمان کا نظریہ بنیادی طور پر کیا تھا۔ جب کفار قریش نے حضرت عثمان غنی کو یہ پیشکش کی کہ آپ کیونکہ حالت احرام میں ہیں اور حرم میں آ چکے ہیں، آپ عمرہ ادا کر لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے حضور علیہ السلام کو حرم میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، تو تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں حضور کے بغیر عمرہ ادا کر لوں گا، تم طواف حرم اور ادائیگی عمرہ کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم میں حضور کے بغیر کعبے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ جواب بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک اصل ایمان کیا چیز تھی، صحابہ کرام کے نزدیک اصل اسلام کیا چیز تھی، ناموس رسالت، حضور کی عزت، کیونکہ بے ادبی تو تم نے حضور کی، حضور کو تو روک دیا تم، اور تم میری عزت افزائی چاہتے ہو،
ان کا ایمان تھا کہ میری اسلام کی، صرف میری اور اسلام کی نہیں بلکہ اس کعبے کی بھی عزت ہے تو حضور کی وجہ سے۔ فرمایا میں نہیں کروں گا طواف، نہیں کیا انہوں نے عمرہ، اور کہا بھی میٹنگ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میٹنگ میں گفتگو میں تاخیر ہوئی، منافقین میں سے کسی نے یہ بات اڑا دی کہ حضرت عثمان کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا۔ سرکار تو اللہ کی عطا سے جانتے تھے حقیقت کیا ہے، لیکن صحابہ کرام میں بے چینی اور اضطرابی پھیل گئی، تو سرکار علیہ السلام نے ان کے اطمینان کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی، اور اس بیعت کو ہی بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جو کہ سرکار علیہ السلام نے اس مقام پر لی جہاں میں نے بتایا کہ ابھی وہاں پر ایک مسجد حدیبیہ یا مسجد رضوان کے نام سے ایک قدیم مسجد کے کھنڈرات موجود ہیں۔ یہ مسجد اس جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر بیر کا ایک درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم نے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کر کیا کہ حبیب علیہ السلام وہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ کی بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کے ساتھ بیعت کی، اور صحابہ کرام نے اس بات کا عزم کر لیا کہ جو کچھ بھی حضور علیہ السلام کا معاملہ ہوگا ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ جان دینے کا عہد کر لیا، حضور کے ہاتھ پر اپنی جان کے قربان کرنے کی بیعت کر لی۔ بیعت اسلام ہو چکی تھی، یہ بیعت جہاد تھی کہ مر جائیں گے مگر یا رسول اللہ آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ وہی عزم ہے جو آج بھی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں میں جاگزیر ہے۔ علماء اور مشائخ اہل سنت جس جذبے کو بیدار کرتے ہیں کہ یہ وہی جذبہ ہے جو اولین اہل ایمان کا جذبہ تھا، اسی جذبے کی بنیاد پر اسلام اور ایمان کی عمارت قائم ہوتی ہے کہ مر جائیں گے مگر حضور کی ناموس پر آنچ نہیں آنے دیں گے، حضور علیہ السلام کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب اس بیعت کا معاملہ مکمل ہو گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بخیر و عافیت لوٹ آئے، تو حضرت عثمان غنی بتایا کہ یا رسول اللہ ایک معاہدہ کیا گیا ہے، یعنی وہ اس سال تو عمرہ کرنے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ایک معاہدہ کرنا ہوگا۔ اب آپ اس سلسلے میں بتائیے کہ جو نکات اس معاہدے کے ہیں اس پر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے یا نہیں۔ اب یہ معاہدہ لکھا گیا، اس معاہدے کے جو مرکزی نکات تھے اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں ادا کریں گے، واپس لوٹ جائیں گے، اگلے سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے اور 3 دن قیام کریں گے اور کھلا ہتھیار لے کر کوئی نہیں آئے گا۔ یہ ایک شق اس میں تھی جو کہ بظاہر ظاہر ہے مسلمانوں کی پسپائی کی تھی کہ بھئی واپس جا رہے ہیں، بس جاؤ واپس۔ حضور علیہ السلام نے اسے تسلیم کر لیا۔ دوسرا جو ایک مرکزی نقطہ اس میں تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص جو مکہ مکرمہ سے کسی بھی طرح مدینہ طیبہ پہنچ جائے گا تو مدینہ طیبہ والوں پر یعنی حضور علیہ السلام اور جماعت صحابہ پر یہ لازم ہوگا کہ وہ اسے واپس مکے بھیجیں۔ یہ اس معاہدے کا دوسرا نقطہ تھا، یعنی ہمارا کوئی آدمی اگر وہاں پہنچ گیا تو آپ کو اسے واپس بھیجنا ہوگا، یا آپ ہی کا کوئی آدمی جو ہمارے ظلم و ستم میں اور ہمارے شکنجے میں ہے کسی بھی طرح آزادی لے کر بھاگ کر فرار ہو کر آپ تک پہنچ جائے، آپ پابند ہیں، واپس بھیجیں گے۔ مکے کا کوئی وہاں جائے گا تو آپ بھیجنے پر پابند ہوں گے، حضور نے منظور کر لیا۔ اور تیسرا نقطہ یہ تھا کہ اگر مدینے کا کوئی آدمی مکے آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے اور بھی نکات تھے لیکن یہ 3 مرکزی نکات تھے، اس کے تینوں نکات ایسے تھے کہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں تو مسلمانوں کی بالکل کمزوری اور پسپائی نظر آ رہی ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کے معمولی رد و بدل کے ساتھ اس معاہدے کو قبول فرما لیا۔ معاہدہ طے ہو گیا، سرکار علیہ السلام واپس جا رہے ہیں عمرہ بغیر ادا کیے ہوئے۔ جماعت صحابہ کے دلوں پر دکھ اور غم کی کیفیت ہے، اس لیے کہ احرام کی حالت میں تھے اور عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں، اور اس لیے کہ ایک ایسا معاہدہ کر کے جا رہے ہیں جس میں بظاہر ہماری پسپائی، بظاہر ہماری کمزوری نظر آ رہی ہے۔ ان کے دل مغموم ہیں، دکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ایک منزل بھی طے نہیں ہوئی تھی، 3 میل دور کا فاصلہ طے ہوا تھا، اللہ نے سرکار پر سورہ فتح شریف نازل فرما دی، مکمل سورہ فتح شریف نازل فرما دی۔
عصفان ایک علاقہ ہے، جب آپ ہائی وے پر سفر کرتے ہیں نا، اللہ پاک بار بار آپ سب کو لے کر جائے، جب آپ ہائی وے پر سفر کرتے تو نیلے رنگ کا بورڈ بڑا سا لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر سفید رنگ سے تحریر ہوتا ہے عصفان ایک علاقہ ہے، وہاں سرکار تشریف فرماتے، پڑاؤ تھا، اللہ نے سورہ فتح شریف نازل فرما دی، اور اس صلح کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح قرار دے دیا۔ اب جب اللہ نے فتح قرار دے دیا، سرکار تو خیر جانتے ہی تھے اللہ کی عطا سے، اب صحابہ کرام کے دل بھی مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے، ان کے دلوں سے جو دکھ تھا، جو غم تھا، جو پشمردگی تھی، افسردگی تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، بلکہ انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ جب اللہ نے اسے ہماری فتح قرار دیا ہے تو اللہ ہی کا تو دین ہے، اور یہ اللہ ہی کا تو محبوب ہے، اور یہ اللہ ہی کا تو کلام ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، ہم بھی اس کے بندے ہیں، تو پھر جب اللہ فرما رہا ہے فتح ہے تو پھر فتح ہے، اور واقعتاً یہ فتح ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جو ایک اور تیسرا جو تھا، یہ تو دو نقطے ہوئے کہ مکے والا آئے گا تو واپس نہیں لوٹائیں گے، مکے والا جائے گا تو آپ واپس لوٹائیں گے، مدینے والا آئے گا تو ہم واپس نہیں بھیجیں گے، یہ ایک نقطہ۔ آپ اب چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے 3 دن کے لیے بغیر کھلے ہتھیار کے آئیں گے، یہ دوسرا نقطہ۔ اور تیسرا یہ تھا کہ عرب قبائل آزاد ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ جنگی معاہدہ کرنے میں، یعنی جو آپ کے ساتھ معاہدہ کرے وہ آزاد ہوگا، جو ہمارے ساتھ معاہدہ کرے وہ آزاد ہوگا، اور جس کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہوگا ہم پابند ہوں گے اس بات کے کہ اس پر حملہ نہ کریں، اور جس کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہوگا آپ پابند ہوں گے اس بات کے پر کہ اس پر حملہ نہ کریں۔ یہ حضور علیہ السلام نے شامل کروائی تھی، اور یہی تھا اصل میں نقطہ۔ دیکھیے جو پہلے 2 نکات تھے نا، وہ بظاہر تو صحابہ کرام کو لگ رہا تھا کہ ہمارے خلاف ہے، لیکن وہ تو 100% مسلمانوں کے حق میں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا کہا گیا تھا؟ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ چلا جائے گا تو ہم اسے واپس بھیج دیں گے۔ آپ پابند ہیں اس بات کے کہ آپ اسے واپس بھیجیں گے، یعنی مسلمانوں پر یہ پابندی تھی، واپس بھیجیں گے۔ تو بھائی مکہ مکرمہ سے اگر کوئی جائے گا تو وہ کون جائے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان جائے گا، اذیتوں میں پریشانیوں سے تنگ آ کر وہ جائے گا، جو یہاں گرا ہوا ہے، کسی وجہ سے پھنسا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جتنے مسلمان یہاں ہیں ان کا یہاں رہنا فائدہ مند ہے، یہ حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ بے شک وہ اذیت ہے، لیکن سرکار کی نگاہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ اذیت کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، یہ بھی تو دیکھ رہی تھی سرکار کی نگاہ۔ اور دوسرا نقطہ کیا تھا کہ بھئی اگر آپ کا کوئی بندہ یہاں آ جائے گا ہم اسے واپس نہیں بھیجیں گے، ہم پابند نہیں ہوں گے، یہ بھی سراسر فائدہ تھا، کیونکہ وہاں سے جو آئے گا ظاہر ہے وہ کون ہوگا؟ وہ یا تو ان کا آدمی ہوگا، ان کا آدمی ہوگا، اور حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کی جماعت کا یہ فیضان تھا کہ جو ایک دفعہ ان کے پاس ہو کے آتا تھا وہ ان کی عزتوں اور عظمتوں کے ترانی پڑتا تھا۔ تو وہاں سے کوئی آئے گا واپس نہیں جائے گا، سرکار جانتے تھے وہاں سے جو آئے گا واپس جانے کی بات بھی نہیں کرے گا، وہ تو پھر یہیں پر دین کا کام کرنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھے گا کہ میرا یہاں رہنا وہاں جانے سے زیادہ ضروری ہے۔ الغرض حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، لیکن سرکار نے یہ والا جو ایک اقدام کیا کہ قریش بھی آزاد ہوں گے، حضور علیہ السلام بھی آزاد ہوں گے، جو جس کے ساتھ معاہدہ کرے، اور کیونکہ ہمارا آپس میں معاہدہ ہے لہٰذا جو آپ کے ساتھ امن معاہدہ کرے گا ہم اس پہ حملہ نہیں کریں گے، جس کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہوگا آپ اس پہ حملہ نہیں کریں گے، اور جو آپ کے اور ہمارے مشترکہ دوست ہیں اگر ان میں آپس میں جنگ ہو جائے، یعنی ہمارا بھی ایک کے ساتھ معاہدہ ہے، آپ کا بھی ایک کے ساتھ معاہدہ ہے، اور ہمارا آپس کا معاہدہ ہو چکا ہے، تو اب اگر ان میں آپس میں جنگ ہو جائے تو نہ آپ کسی کا ساتھ دیں گے نہ ہم کسی کا ساتھ دیں گے۔ یہ سب سے نازک اور اہم ترین نقطہ تھا۔ سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ قریش اس پر قائم نہیں رہیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ بہت تھوڑا عرصہ گزرا اور قریش کی طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اس معاہدے کے نتیجے میں جو فوائد اسلام کو پہنچے وہ یہ ہوا، امن قائم ہو گیا، ظاہر اب حلیف ہو گئے نا، معاہدہ ہو گیا آپس میں، امن قائم ہو گیا۔ جب امن قائم ہو گیا تو مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین آسان ہو گئی اور اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ امن معاہدہ ہو چکا تھا، اب ہر جگہ جا سکتے تھے، اپنی بات بتا سکتے تھے، اپنا دین پھیلا سکتے تھے، اور یہی حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، لوگ تیزی سے مسلمان ہونے لگے۔
اور سرکار کی نگاہ نبوت یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ قریش اس معاہدے کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، لہٰذا قریش اس معاہدے کو قائم نہیں رکھ سکے، اور مسلمانوں کے ایک حلیف، یعنی جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، ایک ہوتا ہے حریف، وہ ہوتا ہے مخالف اور دشمن، ایک ہوتا ہے حلیف، وہ ہوتا ہے دوست جس کے ساتھ امن معاہدہ ہو۔ تو مسلمانوں کا حلیف ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو خزاعہ تھا، اس پر قریش نے حملہ کر دیا۔ ظاہر ہے قریش کا مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کرنا صلح حدیبیہ معاہدے کو توڑنے کے مترادف تھا، اور ظاہر ہے کہ معاہدہ دو فریقوں کے درمیان ہوتا ہے، دو فریقوں میں سے کوئی ایک بھی اس معاہدے کی کسی شق کو پر عمل نہ کرے اور خود ہی وہ پامال کر دے، خود ہی توڑ دے، تو وہ معاہدہ بھی خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے پھر وہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، دونوں فریق آزاد ہو جاتے ہیں، جو پابندیاں اس معاہدے کے سبب سے تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئیں۔ کل بھی کفار قریش ہی کا یہ طریقہ تھا کہ معاہدے کر کے توڑ دیتے تھے، آج بھی کافروں اور ان کے یاروں ہی کے یہ طریقے ہیں کہ معاہدے کر کے مکر جاتے ہیں، ورنہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ تو ان کے ایمان کی علامت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مسلمان اور کچھ تو کر سکتا ہے مگر امانت میں خیانت اور وعدے کی پاسداری اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ امانت میں خیانت کبھی نہیں کرے گا اور وعدے کی پاسداری۔ یہ جو سرکار علیہ السلام نے معاہدہ کیا تھا اتنا نازک معاہدہ تھا کہ بعض ایسے صحابہ کرام جو بہت اذیت میں مکہ مکرمہ میں تھے اور کسی طریقے سے موقع پا کر مدینہ پاک پہنچ گئے، سرکار نے دکھتی آنکھوں کے ساتھ، غم کے ساتھ انہیں تسلی دی اور اپنی زبان نبوت سے انہیں تشفی دی اور واپس لوٹا دیا، ان کو روکا نہیں۔ ان کی جو قلبی کیفیت ہوگی وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ محض حضور کی زیارت کے لیے وہاں سے یہاں آئے تھے، کن اذیتوں کے ساتھ انہوں نے وہاں سے اپنے آپ کو آزاد کروایا تھا اور کن تکلیفوں کے ساتھ سفر کر کے حضور کو دیکھنے آئے تھے، لیکن ایک نظر دیکھا سرکار کو، میں تم یہاں کیسے؟ واپس جاؤ، ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، اور یہ ہے اسلام کی وزاداری، اور یہ ہے اسلام کا دستور اور قانون۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت کی پاسداری اور وعدے کے ایفا کے حوالے سے جو بنیادیں قائم فرمائیں وہ تو اسلام کی اصل بنیادیں ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ قریش اس معاہدے کو پورا نہیں کر سکیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ قریش اس معاہدے کو پورا نہیں کر سکے۔ جب انہوں نے بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ بنی خزاعہ پر قریش حملہ کر چکے۔ سرکار نے فرمایا پھر قریش کو اطلاع کروا دو کہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ ظاہر معاہدہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ قریش اس نزاکت کو سمجھ نہیں سکے اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ اب ہم کوئی سفارشی وفد بھیجیں گے اور اس معاہدے کی بحالی کے لیے کچھ کام کریں گے، جیسا بھی ماضی قریب میں بھی ہوتا رہا۔ سفارشی وفد گئے اور انہوں نے باتیں کی، لوگوں کو آ کے کچھ اور بتایا، جب بین الاقوامی میڈیا سے بات کی تو ان کو کچھ اور بتایا، ان سے کہا کہ ہم تو خود یہی چاہتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو، تم اور ہم ایک ہی ہیں، اور ان سے یہ کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو مطمئن رہیں، آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل وہی منظر کشی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک عجیب مماثلت قائم ہو گئی ماضی قریب کے ماحول میں اور فتح مکہ کے وقت پیدا ہونے والے حالات کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو ایک عجیب مماثلت ہمیں نظر آتی ہے، اور اسی اعتبار سے یہ وقت تقاضا کرتا ہے کہ آج مسلمانوں کو اپنے جذبہ حب الوطنی کے ساتھ ساتھ جذبہ غیرت ایمانی کے مظاہرے کی بھی ضرورت ہے۔ الغرض ان کی سفارت آنے سے پہلے ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خاموشی کے ساتھ جنگی حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ پر چڑھائی کا حکم دے چکے تھے۔ سرکار نے فرمایا بالکل خاموشی کے ساتھ غیر اعلانیہ طور پر تیاری کرو۔ لہذا صحابہ کرام نے قرب و جوار کے حلیف جتنے بھی قبائل تھے ان میں جو لوگ بھی مسلمان رکے سب کو خاموشی کے ساتھ خبر کر دی، اور 10,000 افراد کا یہ قافلہ تھا، اور 10 رمضان المبارک کو ہی یہ مدینہ پاک سے روانہ ہوئے۔ 10,000 افراد تھے
اور 10 رمضان المبارک کو یہ مدینہ پاک سے چلے اس حال میں کہ سب حالت روزہ میں تھے۔ اگرچہ قرآن کریم نے روزے دار کو رعایت دی ہے کہ جب وہ حالت سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا مریدن او علی سفرین فعدۃ من ایام اخر، جب تم حالت مرض میں ہو یا حالت سفر میں ہو تو اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لو۔ لیکن کیونکہ یہ سفر عام سفر نہیں تھا، بلکہ یہ سفر تو اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی طرف اللہ کے دین کا پرچم لہرانے کے لیے سفر تھا اور اللہ کے محبوب کی اقتداء میں تھا، لہذا 10 رمضان المبارک کو 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کا رخ فرمایا اور 20 رمضان المبارک کو 10 دن کا سفر طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ سرکار علیہ السلام نے پھر مکہ مکرمہ سے باغر ہی پڑاؤ ڈلوایا، یہ بھی سرکار کی حکمت تھی۔ ابھی مکہ مکرمہ میں شہر میں داخل نہیں ہوئے بلکہ سرکار نے پڑاؤ ڈلوایا۔ ادھر قریش کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو اطلاع ہی نہیں تھی، یہ تو اپنی سفارتی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، کوئی سفارتی وفد تیار کرتے ہیں بھیجتے ہیں وہاں پر اس سے پہلے کہ کوئی اقدام ہو جائے۔ لیکن کیونکہ سرکار علیہ السلام تو جانتے تھے اور منتظر تھے اس لمحے کے، جو ہی سرکار کو خبر ملی کہ بنو خزاعہ پر قریش نے حملہ کیا ہے، سرکار نے فرمایا بس پھر انہیں اطلاع بھجوا دو۔ ادھر ان کی اطلاع کے لیے بندہ روانہ ہوا، ادھر صحابہ کرام کو حضور نے حکم دے دیا بھائی چلو بھائی آ گیا وقت اللہ کی طرف سے۔ لہذا 20 رمضان المبارک کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے باغر تشریف فرما ہوئے، اور جب رات کا وقت ہوا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ پھیل کر پڑاؤ ڈالیں اور ہر شخص اپنے اپنے خیمے کے باہر چولہا روشن کرے، آگ جلائے۔ یہ سرکار کی حکمت عملی تھی تاکہ قریش دیکھ لیں، ظاہر اب جب قافلہ آ گیا تو اب ان کو اطلاع ملی اچانک یہ کیا ہو گیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو رات کا وقت تھا، دور تک آگ جل رہی ہے، تو وہ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بڑا جلسہ ہوتا ہے نا تو اس میں کیا کرتے ہیں وہ ٹارچ جلا کر لوگ موبائل کی، اس سے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھی مجمع، کیونکہ اندھیری کی وجہ سے جہاں تک روشنی نہیں جاتی وہاں تک لوگ کیمرے کی آنکھ میں نہیں نظر آتے، تو وہ ٹارچ جلا کر، تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ حکمت عملی تو آج ہو رہی نا، یہ سرکار نے عطا فرمائی تھی اس دن۔ تو سرکار نے حکم دیا بھائی آگ جلاؤ۔ اب قریش حیران اور پریشان، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی اب وہ جو 10,000 کا مجمع تھا وہ قریش کو تو اور بڑا نظر آیا، ان پر بہت زیادہ ہیبت طاری ہو گئی، بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت ابو سفیان کو، بعد میں وہ ایمان لے آئے، صحابی بنے، ان کو کہا، وہ سب سے بڑے سردار تھے اس وقت، کیونکہ باقی تو ابو جہل اور دوسرے غزوہ بدر میں مار دیے گئے تھے آپ کے علم میں، تو ان سے کہا کہ بھئی تم جاؤ ذرا، تم کیونکہ بھاری بھرکم شخصیت ہو، تم جاؤ گے تو شاید کوئی معاملہ۔ ابی سفیان جب حالات کی تحقیق کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو صحابہ کرام میں سے بعض نے ان کو پکڑ لیا، اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو دیکھنے کے لیے آیا ہوں کیا معاملہ ہے، وہ پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ ان پر اس منظر کو دیکھ کر قلبی طور پر ہیبت اسلام کی قائم ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو اسلام کے لیے نرم فرما دیا۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں جا رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہیں، ایمان لا چکے تھے، انہوں نے راستے میں ان سے کہا کہ ابی سفیان اب تو تم دیکھ رہے ہو کہ حالات بالکل بدل چکے ہیں، الحمدللہ اسلام کے غلبے کی گھڑی سامنے ہے، تو میں تمہیں ترغیب دلاتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو۔ حضرت ابی سفیان فرماتے ہیں کہ یقیناً میرا دل بھی اس بات کے لیے مائل ہے کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے، کیونکہ ساری حکمتیں، ساری سازشیں، سارے منصوبوں کی ناکامی اس بات کی غمازی ہے کہ یہ دین حق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رب کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں وہی رب وحدہ لا شریک معبود ہے۔
لہٰذا ابی سفیان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور خوش دلی کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ ابی سفیان کو انہوں نے بھیجا تھا تحقیق حال کے لیے، خبر ان کو ملی ابو سفیان ایمان قبول کر چکے ہیں۔ ابو سفیان کے ایمان قبول کرنے کے نتیجے میں قریش کے تعزیے ٹھنڈے ہو گئے۔ اب یہ میں نے لفظ تعزیہ بھی بڑا سوچ کے استعمال کیا یہاں پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابی سفیان کے ایمان کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو آج لوگ اپنے ممبروں پر سر پیٹ پیٹ کے ان کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں، ان کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ نے نہ صرف یہ کہ ان کے اسلام کو قبول کیا، ان کی صحابیت کو قبول کیا، بلکہ انہیں کتابت وحی کے لیے مقرر فرمایا، بلکہ جب سرکار علیہ السلام حرم مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو سرکار علیہ السلام نے ایک عجیب اعلان فرمایا۔ وہ اعلان اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ سرکار ابو سفیان کی قلبی کیفیت سے آگاہ و باخبر تھے۔ پتہ ہے وہ اعلان کیا تھا؟ وہ اعلان یہ تھا، اللہ یا رسول، وہ اعلان یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام حرم میں داخل ہونے لگے تو بعض منچلے اور جذباتی نوجوانان قریش صحابہ کرام کے راستے میں حائل ہونے لگے۔ ظاہر ہے صحابہ کرام تو اس وقت ایک جذبے میں، کیفیت میں تھے، تو ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ان کا قتل کر دیا گیا۔ یہ دو چار نوجوان جب مارے گئے تو حضرت ابو سفیان نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ناسمجھ بیوقوف لوگ ہیں، تو کیا یہ سب ختم کر دیے جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا، نہیں ابو سفیان، آپ تسلی رکھیے۔ سرکار نے ایک عجیب اعلان کیا، سرکار نے فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے امن ہے۔ اب غور کریں آپ کہ ابھی کلمہ پڑھا ہے انہوں نے، ابھی مسلمان ہوئے وہ، آج 1500 سال کے بعد کوئی اپنے ممبر پہ سر ننگا کر کے، سر پیٹ کر ان کی صحابیت کا انکار کرے تو یہ ان کے دل میں گھسا ہوا تھا کہ انہوں نے ڈر کے مارے اسلام قبول کیا، اور حضور علیہ السلام معاذ اللہ سامنے موجود ہو کر، اللہ کے نبی ہو کر، نبی غیبدان ہو کر ان کی قلبی کیفیت سے بے خبر تھے کہ سرکار نے صرف ان کا اسلام اور ایمان قبول ہی نہیں کیا بلکہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے وہ بھی امن میں ہے۔ اس سے حضور علیہ السلام کے ابو سفیان پر اعتماد کا پتہ چلتا ہے کہ سرکار نے تو ان کی عزت قائم فرمائی اہل قریش کے درمیان، اور بتایا کہ دیکھو جو کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے ایک مسلمان اس پر بھروسہ کرتا ہے، ایک مسلمان اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ ہم نے تو تم پہ بغیر کلمہ پڑھے ہوئے معاہدے کے حوالے سے بھروسہ کیا تھا، جبکہ ہمیں پتہ تھا تم معاہدہ توڑ دو گے۔ تمہیں جو نتیجہ ملا ہے وہ اپنی بدعہدی کا ملا ہے، اور ابو سفیان کو جو انعام ملا ہے وہ اسلام اور ایمان کے قبول کرنے کا انعام ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر حقوق انسانی کی جو مثال قائم کی پوری دنیا میں، وہ مثال کہیں پیش نہیں کی جا سکتی۔ سرکار علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ کسی کمزور پر، کسی ضعیف پر، کسی مریض پر کسی قسم کا کوئی دباؤ اور تشدد نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص بھاگتا ہے تو اس کو روکا نہیں جائے، اگر کوئی شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی تعارض نہ کیا جائے۔ ایسی فتح دنیا میں کوئی دکھا دے تاریخ انسانی میں کہ دشمن کسی ملک پر قوت اور طاقت کے ساتھ، غلبے کے ساتھ قبضے کے لیے آیا ہو اور اس نے اس طرح کا سلوک کیا ہو کہ جو کل تک اس کا سب سے بڑا دشمن تھا اور اس کی مخالف فوجوں کی کمان کر رہا تھا، ابو سفیان کی بات کر رہا ہوں میں، جب وہ کلمہ پڑھ لے تو اسلام اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ اسلام اس پر بھروسہ کر کے اسے بتاتا ہے کہ دیکھو تم نے تاخیر کی، یہ عزت جو تمہیں آج ملی ہے اگر تم پہلے کلمہ پڑھ لے تو اس سے زیادہ تمہیں عزت ملنی تھی۔ تو اسلام تو عزتیں عطا کرنے والا ہے۔ بدقسمتی سے آج یہود و نصارہ کے ایجنٹ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جس چیز کو وہ عزت سمجھ رہے ہیں، جس چیز کو وہ اقتدار سمجھ رہے ہیں، جس چیز کو وہ قوت اور طاقت سمجھ رہے ہیں، وہ در حقیقت دنیا اور آخرت کی ذلت ہے، کیونکہ عزتیں تو ساری وابستہ ہیں سرکار کے قدموں کے ساتھ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
الغرض حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان فرمایا۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری بات کھل جانے کے بعد اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہی تھی۔ وہ بڑے شرمندہ تھے کہ ارے یہ یوسف ہے، ظاہر ہے انہوں نے تو قتل کے ارادے سے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ آج وہ اس حالت میں تھے کہ حضرت یوسف بادشاہ تھے، جو چاہتے ان کو سزا دیتے، ان کے پاس سوائے شرمندگی، معافی اور توبہ کے کچھ نہیں تھا، لیکن کیونکہ شرمندگی اور معافی در حقیقت توبہ ہی کی بنیاد ہے، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اب سرکار علیہ السلام تو امام یوسف ہیں علیہ السلام، تو سرکار علیہ السلام آج جب اس قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، غلبے کے ساتھ تشریف فرما ہے اور سارے لوگ سر جھکائے کھڑے ہیں، وہ بھی ہیں جنہوں نے سرکار کے قتل کے منصوبے بنائے تھے، وہ بھی ہیں جنہوں نے سرکار کو مٹانے کی سازشیں کی تھیں، سرکار علیہ السلام پر حالت نماز میں اجڑیاں ڈالی تھیں، جنہوں نے سرکار علیہ السلام پر پتھر برسائے تھے، جنہوں نے سرکار علیہ السلام کو طرح طرح کی ذہنی اور جسمانی اذیتیں دی تھیں، لیکن آپ غور کریں کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی ذات کو اذیت اور تکلیف پہنچانے والے ہر شخص کو معاف کر دیا۔ اب سب سے اہم نقطہ میری اس گفتگو کا اور فتح مکہ کا بنیادی نظریہ جو قیامت تک کے لیے بنیاد ہے کہ سرکار نے اپنی ذات کو تکلیف اور اذیت پہنچانے والے ہر شخص کو لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر معاف کر دیا، لیکن ایک شخص تھا ابن خطل اس کا نام تھا، خے توئے لام خطل۔ کوئی سمجھے بھی حیدرآباد میں مولوی صاحب تو یہ قتل والے قتل کوئی تو خطل نہیں کہہ رہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ خے توئے لام والا خطل ہی ہے۔ تو یہ ابن خطل ایک شخص تھا جو کہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ہجو کرتا تھا، حضور کی گستاخی کرتا تھا، معاذ اللہ گالیاں اور توہین آمیز الفاظ، جس سے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو اذیت ہوتی تھی۔ ظاہر ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اگر اس کے سامنے اس کو گالی دی جائے، یہ تو آج کے لوگوں کا ظرف ہے نا کہ ان کو اپنے سیاسی لیڈروں کے لیے دی جانے والی گالی پر تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضور کی شان میں کی جانے والی گستاخی پر ان کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، یہ تو ان کا ظرف ہے۔ لیکن جو صاحب ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان کی معمولی سی رمق بھی موجود ہے، اس کے لیے ایک لمحے کو کوئی اس کے باپ کو گالی دے دے تو قابل برداشت ہو سکتا ہے، اس کی ماں کو گالی دے دے تو قابل برداشت ہوتا ہے، لیکن سرکار کی توہین ہو تو یہ بات اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو ظاہر اس سے اذیت ہوتی تھی۔ تو دیکھیے حضور علیہ السلام جب حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے حکم دیا کہ کعبۃ اللہ شریف میں جتنے بت ہیں ان سب کو باہر نکال دیا جائے، لہذا جو چھوٹے چھوٹے بت تھے تو ان کو ویسے اٹھا کر پھینکا گیا، بعض بڑے بڑے بت تھے، یعنی قد آدم سے بہت بڑے بڑے تھے، وہ کئی گنا اونچے۔ تو ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی تم میرے کندھے پر چڑھ جاؤ اور پھر اس بت کے گردن میں لکڑی ڈال کر، جس طرح ہم لکڑی پکڑتے ہیں نا، لکڑی ڈال کر اس کو گراؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے کندھے پر چڑھوں، مجھے ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام مسکرائے، سرکار نے فرمایا علی تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے، تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے کندھوں پر چڑھ جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ بھی حضور کی حکمت تھی کہ حضور نے ایسے نازک موقع پر یہ بات کہی، ورنہ حضرت ابوبکر تو حضور کو کندھوں پر لے کر پہاڑ پر چڑھے تھے ہجرت کے سفر، لیکن سرکار علیہ السلام نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ سب کو پتہ چل جائے کہ فضیلتیں الگ ہوتی ہیں، افضلیت الگ ہوتی ہے۔ پوری جماعت صحابہ میں فضیلت کی سب سے زیادہ حدیثیں حضرت علی کے لیے ہیں، 800 سے زیادہ حدیثیں ہیں، فضیلتیں سب سے زیادہ حضرت علی کی بیان کی گئی، لیکن افضلیت سب سے زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔
افضلیت ایک الگ عنوان ہے، فضیلت ایک الگ چیز ہے۔ افضلیت پوری جماعت صحابہ میں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سارے انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اب اس میں حضرت علی کی عزت افزائی بھی ہو گئی کہ سرکار علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت علی کی بھی تو شان ہے نا، حضرت علی ہیں، علی اکیلے کندھوں پہ تھوڑی سوار ہیں، ان کے تو بیٹے بھی حضور کے کندھوں پہ سوار ہوتے رہے۔ یہ تو شان ہے نا اہل بیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور ساری عزتیں حضور کی وجہ سے۔ بھائی وہ جماعت صحابہ ہے تو ان کی عزتیں بھی حضور کی صحابیت کی وجہ سے ہیں، اور یہ جماعت اہل بیت ہے تو ان کی عزتیں بھی حضور کے گھر والے ہونے کی وجہ سے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا، سارے بت گرا دیے گئے، نکال دیے گئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اب حرم کعبہ میں داخل ہو۔ سرکار علیہ السلام داخل ہو تو ایک شخص تھا، ابن خطل اس کا نام تھا، میں نے بتایا، جو اپنی لونڈیوں کے ساتھ حضور کی ہجو کیا کرتا تھا، گستاخیاں کیا کرتا تھا، شعر شاعری لطیفے، دوسرے الفاظ میں کہہ لیں تو آج کل کے دور میں وہ بنا رہے ہیں کارٹون، وہ بناتے تھے لطیفے، بات وہی ہو گئی نا، دیکھیں منظر مل رہا ہے آپس میں، گستاخی کرتا تھا۔ سرکار علیہ السلام سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ابن خطل بھی موجود ہے اور حرم کے اندر موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا اقتلوا، اس کو قتل کر دو۔ پھر ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اس نے خود کو غلاف کعبہ کے اندر گھسا لیا ہے، کعبے کے غلاف کے اندر اس نے اپنے آپ کو گھسا لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو۔ اب ایک لمحے کے لیے ذرا آپ سوچیں، ناموس رسالت کی بات ہے، سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں اسے وہیں قتل کر دو۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ شہر مکہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہا ہے، امن والا شہر ہے۔ یہ مسجد حرام ہے کہ روئے زمین پر دنیا میں جہاں کہیں لوگ ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، جس کا دیکھنا عبادت ہے، جس پر اللہ کی رحمتوں کا ہمہ وقت نزول ہوتا رہتا ہے، اس کے پردے میں ابن خطل گھسا ہوا ہے اور سرکار فرما رہے ہیں قتل کر دو۔ تو کیا حرم میں قتل کرنا جائز ہے؟ آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہے حرم میں تو سبز گھاس نوچنا منع ہے، سبز گھاس کا نوچنا منع ہے، ہرے درخت کا کاٹنا منع ہے۔ جو شخص حالت احرام میں ہو جوں بھی نہیں مار سکتا وہ، کیونکہ وہ مہمان حرم ہے۔ لیکن غور کریں، وہی حرم جس میں محرم کو جوں بھی مارنا منع ہے، سرکار اپنی زبان نبوت سے فرما رہے ہیں کہ غلاف حرم میں موجود ابن خطل کو وہیں پر قتل کر دیا جائے۔ پتہ چلا کہ سرکار علیہ السلام نے خود اپنے فتوے سے، اب کوئی کہیں سے بھی 4 آنے اور 6 آنے کے مفتی خرید کے لائیں، آزاد لائیں یا پابند لائیں؟ ہمارے مفتی صاحب کو ہٹا کے ایک آزاد مفتی لایا گیا ہے۔ کیا نام ہے؟ آزاد مفتی لایا گیا، اس کا ابا بھی آزاد تھا۔ آزاد لائیں یا پابند لائیں؟ نام آزاد اس لیے رکھا ہے کہ پتہ چل جائے، لوگوں کو لگے کہ وہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ جو یہود و نصارہ کا پابند ہو وہ نہ دنیا میں آزاد ہے نہ آخرت میں آزاد ہوگا۔ سرکار نے اپنی زبان نبوت سے کیا فتویٰ دیا؟ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں اقتلوا، قتل کر دو۔ پتہ چلا کہ سرکار علیہ السلام کی زبان سے یہ فتویٰ ہے کہ ناموس رسالت کی حفاظت یہ وہ مقدس فریضہ ہے کہ جس کی پامالی پر اگر کوئی شک کہیں ہو تو کہیں ہو، اگر غلاف کعبہ میں بھی ہو تو قتل ہی کیا جائے گا۔ اب علماء نے اس پر گفتگو کی، بخاری شریف کتاب المغازی میں اس پر حدیث موجود ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لمحے مجھ پر حرم میں اس کے قتل کو حلال کیا، اور یہ اقدام اس لیے ہوا کہ پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے پرامن ترین انقلاب تھا یہ دنیا کا، لیکن اس میں اگر قتل ہوا ہے تو کون قتل ہوا ہے؟
گستاخ رسول قتل ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ امن کا قیام اور گستاخی رسالت کے مرتکب کو چھوڑنا اور معاف کرنا یہ آپس میں میل نہیں کھاتا۔ اگر امن قائم رکھنا ہے اور امن قائم کرنا ہے تو گستاخ رسول کو واصل جہنم کرنا ہوگا۔ امن تو قائم اس طرح ہوگا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر اس اقدام کے ذریعے دنیا کو بتا دیا، ثابت کر دیا۔ لہٰذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو وہیں پر قتل کر دیا جائے۔ علماء نے اس پر بڑی بحث کی، بعض علماء نے فرمایا گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے یا نہیں ہے، بعض علماء نے کہا قبول ہے، بعض نے کہا نہیں قبول ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جنہوں نے کہا نہیں قبول ہے انہوں نے اپنی جگہ صحیح کہا، اس لیے کہ جنہوں نے کہا قبول ہے ان کے یہاں بھی توبہ قبول ہے کا معنی یہ کہ قتل پھر بھی کیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا حضرت پھر قبول ہے کا کیا مطلب کیا ہوا، فائدہ کیا ہوا؟ فرمایا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر توبہ کر لے قتل تو پھر بھی کیا جائے گا لیکن آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، وہ قتل پھر بھی کیا جائے گا۔ گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے، توبہ کر لے تب بھی جن کے نزدیک قبول ہے اس کا معنی بھی ہے کہ توبہ قبول ہے لیکن قتل پھر بھی کیا جائے گا۔ تو گستاخ رسالت ایک ایسا فتنہ ہے جو دنیا میں امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور یاد رکھیے پاکستان کے آئین میں جو یہ قانون ہے 295C، یہ گستاخی رسالت کا قانون کہلاتا ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی حضور کی گستاخی کرے، جی نہیں، بلکہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی نبی کی گستاخی کرنے والا، پتہ چلا کہ سرکار کے رحمت للعالمین اور امام الانبیاء ہونے کا فیضان آئین پاکستان میں بھی جاری ہے کہ ناموس تو حضور کی ہے مگر اس کے صدقے ہر نبی کی عزت کی حفاظت کی ضمانت اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ بھی حضور کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ بھئی قانون تو حضور کے لیے بنا لیکن ہے کسی بھی نبی کی، یعنی ایسا نہیں معاذ اللہ کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر لے تو وہ یہ سزا نہیں پائے گا، وہ بھی یہ سزا وہ بھی پائے گا، جو موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرے وہ بھی ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم یہود کی مخالفت میں موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر بیٹھے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم عیسائیوں کی مخالفت میں عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ہم تو وہ ہیں کہ جو ان سب کی عزت و احترام کریں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں ان کی عزتوں کا سبق پڑھایا ہے، وہ سب اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں۔ الغرض یہ بات بالکل طے ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد کیا کیا سرکار نے اپنے دست مبارکہ سے کعبۃ اللہ شریف کی عمارت کو غسل دیا، کیونکہ ابن قتل کا خون ہی نہیں تھا اس پہ، بلکہ کفار قریش کا معاذ اللہ طریقہ یہ تھا کہ بتوں کے نام پر وہ جانور ذبح کرتے تھے اور پھر ان کا خون کعبے کی دیواروں پر معاذ اللہ قبولیت کی نیت سے لگاتے تھے کہ قبول ہو جائے، تو انہوں نے دیواروں کو گندا کیا ہوا تھا۔ تو سرکار علیہ السلام نے اپنے دست مبارکہ سے اسے دھویا، صاف کیا۔ یہ وہی رسم غسل کعبہ ہے جو آج تک ادا کی جاتی ہے۔ سنتے ہیں نا غسل کعبہ سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، غلاف کعبہ کی تبدیلی ایک شعبان المعظم میں اور ایک 8 اور 9 ذی الحج کو، یہ سال میں 2 مرتبہ جو ہوتا ہے یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ غسل کعبہ۔ سرکار نے اپنے دست مبارکہ سے غسل دیا تھا۔ سرکار کی صفت ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ فرماتا ہے ہمارا یہ محبوب پاک کرنے والا ہے۔ سرکار نے کعبۃ اللہ شریف کی عمارت کو اپنے ہاتھوں سے زمزم شریف کے پانی سے دھو کر پاک کر کے بتا دیا کہ یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ جب اللہ نے اس کی پاکی کو میری ذات کے ساتھ وابستہ کیا ہے تو ہر مومن جس کا دل اللہ کا گھر ہے اس کی پاکی میری محبت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ قیامت تک کے لیے بتا دیا حضور نے کہ اپنے دلوں کو پاک رکھنا ہے، ایمان کے نور سے منور رکھنا ہے تو میری عزت کا نقش اس میں قائم کرو، میری محبت اور تعظیم کی عمارت اس میں قائم کرو، اس لیے کہ ایمان اور اسلام اسی چیز کا نام ہے۔ الغرض حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارکہ سے پاک فرمایا اور پھر سرکار نے اعلان فرما دیا بھی آج کے بعد کوئی کافر کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا۔ الحمدللہ آج تک غیر مسلم کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، بورڈ لگا دیے گئے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے یہ عظیم اقدام ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پرچم اسلام کو، غلبہ اسلام کو سرکار کے دست مبارکہ سے قائم فرمایا۔ تو دیکھیے فتح کی آیت اللہ نے نازل فرمائی تھی حدیبیہ کے موقع پر، لیکن اس کا ظہور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 2.25 سال کے بعد 6 ہجری کا وہ واقعہ ہے جو حدیبیہ میں ہوا تھا،
اور 8 ہجری میں یہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آ گیا. 2.25 سال صرف گزرے تھے, سرکار کی نگاہیں وہ دیکھ رہی تھی. لیکن اس انقلاب نے, اس اقدام نے یہ بتا دیا کہ سرکار کی ناموس کتنی عظیم ہے, سرکار کی ناموس کی حفاظت اسلام اور مسلمانوں کے لیے کس قدر اہمیت کی حامل ہے. یہ بات ایک الگ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ بھئی جو شخص حضور کی گستاخی کرے گا اس کو سزا کا اختیار حاکم وقت کے پاس ہے. یعنی ہر آدمی کا یہ کام نہیں کہ اسے قتل کر دے, اس کا اختیار حاکم وقت کے پاس ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے, یہ بات تو طے ہے کہ اذیت تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے نا. تو اگر حاکم وقت اپنے فرض کو ادا نہیں کرے, اگر حکمران مملکت اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگ مایوس ہوتے ہیں تو پھر اس مایوسی کا اظہار ہوتا ہے نا. تو جب مایوسی کا اظہار ہوتا ہے تو پھر کوئی عبد القیوم پیدا ہو جاتا ہے, کوئی ملک ممتاز پیدا ہو جاتا ہے, کوئی غازی علم الدین پیدا ہو جاتا ہے. پھر ظاہر بات غیرت ایمانی کسی کی جوش تو مارتی ہے نا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اسلام کی حقانیت کو ظاہر اور قائم رکھنے کے لیے مسلم حکمرانوں کو بالعموم اور پاکستانی حکمرانوں کو بالخصوص غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بدقسمتی سے 55 اسلامی ممالک ہیں اور پاکستان اس میں واحد ایٹمی صلاحیت رکھنے والی مملکت ہے. لیکن نہایت دکھ کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت کی جانب سے وہ مردانہ وار اقدامات نظر نہیں آ رہے جو ہونے چاہیے, بلکہ بجائے اس کے کہ یہ فرانس کے سفیر کو احتجاجاً ملک بدر کرتے, الٹا یورپی یونین نے قرارداد پاس کر دی کہ جی یہ قانون ہی ختم کر دیا جائے, توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کو ہی ختم کر دیا جائے. اب پاکستانی حکمرانوں کی غیرت ایمانی کا یقیناً امتحان ہے, اور اس طرح امتحان ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو یا اپنے معاشی حالات کو پیش نظر رکھتے ہیں, یا یہ ملک جو بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر تھا, اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مسلم امہ کے بالخصوص اہل پاکستان اور اسلامیان پاکستان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں. دیکھیے میں بڑی ذمہ داری سے ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ معاشی تحفظات حکمرانوں اور سیاستدانوں کے ہیں, الحمدللہ عوام اہل سنت اور اہل اسلام کے نہیں ہیں. اہل اسلام نے تو بھٹو کے دور میں بھی اس بات کا سامنا کیا تھا نا. امریکہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایٹمی دھماکہ کرو گے, اگر ایٹمی صلاحیت کے پروان چڑھانے کے معاملے کو نہیں روکو گے تو ہم تم پر معاشی پابندیاں لگا دیں گے. لیکن کیا اس وقت مسلمانوں نے, کیا اس وقت عامت الناس نے ایک عام دنیا دار سیاستدان کو اس بات کا حوصلہ نہیں دیا تھا کہ پاکستان کو, اس اسلامی ریاست کو ہم ایٹمی قوت بنا کر دم لیں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں گھاس کیوں نہ کھانی پڑ جائے. لیکن غیرت ایمانی تھی نا, اس کا مظاہرہ ہوا تھا, اور شاید اس غیرت ایمانی ہی کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کیا کہ پھر اسی کے ہاتھوں سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا اللہ نے. یہ اللہ نے اس کا انعام عطا فرمایا. تو آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم فتح مکہ کی تاریخ کو یاد کریں اور دیکھیں کہ امن کی بات کرنے والے جب امن کی بات کرتے ہیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ امن کا قیام گستاخ رسول کو ملک سے فرار کروانے اور کسی ریاست کی جانب سے گستاخی رسالت کرنے کے نتیجے میں اس کی ترجمانی اور ہیلا سازی کرنے سے قائم نہیں ہوگا. امن کا قیام اگر ممکن ہوگا تو حضور کی ناموس کی حفاظت سے اور حضور کے گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچانے سے قائم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کے صدق و دفعل رب کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما. فتح مکہ کی برکتوں کے صدقے اللہ تعالیٰ اس ملک کی
سرحدوں کی محافظت فرما، اس ملک کی افواج کی حفاظت فرما، اس ملک کے ریاست کی حفاظت فرما، اور رب کریم اس ملک کو اسلام اور ایمان کی غیرت رکھنے والے حکمران نصیب فرما۔ رب کائنات اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے خود فعل مسلمانوں کو غیرت ایمانی سے ہمکنار فرما، ہم سب کو سرکار کی ناموس کا سپاہی بن کر زندہ رہنے اور سرکار کا مقدس کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق رفیق عطا فرما۔